السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ذیشان بشیر اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ماہر اقتصادیات، سینئر تجزیہ کار اور اینکر بھی شفقت محمود صاحب۔ شفقت صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شفقت صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آج کی ٹاپ 5 نیوز کیا ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں کیا چل رہا ہے، گولڈ پرائسز، کاٹن پرائسز کیا چل رہی ہیں آج؟ اسٹاک ایکسچینج کی سب سے پہلے بات یہ شروع کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک بھوچال سا آیا ہوا ہے، ڈالر اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جب ڈونلڈ آیا تھا تو ڈر رہے تھے کہ لوگ یہاں سے انویسٹمنٹ لے کر بھاگ جائیں گے، لیکن اس نے کہا جی میں نے انفراسٹرکچر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو لوگوں نے پھر وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیا، کچھ اعتماد بحال ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اگر آج دیکھیں تو 108 روپے اور 108 روپے سے بھی زیادہ کا اس وقت ڈالر کے روپیہ یعنی روپے کی جو قدر ہے وہ کم ہو گئی ہے ڈالر کی وجہ سے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجوہات تو یہ بھی تھی کہ یہ شاید یہاں پر ڈی مونیٹائزیشن کر دیں 5000 نوٹ کی، ابھی سینٹ نے بھی پاس کیا یہ بل، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ پراپرٹی کی بھی تھی، اب وہ شاید پراپرٹی بچوں کا لاभ واپس آ گیا، تو کل کی اخبار میں آیا تھا کہ اب لوگوں نے شروع کر دیا ہے پراپرٹی میں، یعنی لاہور میں بھی پراپرٹیز کی سودے ہوئے ہیں، راولپنڈی میں، کراچی میں بھی تھوڑے سے کم ہیں، تو لیکن ابھی تک جو روپیہ ہے وہ سٹریس میں رہے گا۔ اور اس کی دوسری یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی امپورٹ بڑھ جاتی ہیں اور ایکسپورٹ کم ہوتی ہیں تو روپیہ آپ کی امپورٹ ساری کی ساری چونکہ ڈالر میں کی کرنی ہوتی ہیں، تو وہ ہمارا جو بیلنس ہے وہ اس وقت سی پیک کے تحت جو بہت ساری مشینری آ رہی ہے، باقی بھی آ رہی ہیں، اور ایکسپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی بعد میں کریں گے تو دیکھیں گے کہ ایکسپورٹ ہماری کم ہو رہی ہے، اس کی ایک بنیادی یہ وجہ ہے۔ لیکن اگر ساتھ ہی دوسری سلائیڈ میں دیکھیں تو ایشیا کی ساری مارکیٹس کے اندر آپ کو جو کرنسی ہے وہ آپ کو نیگیٹو میں نظر آئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج ساری کی ساری ایشیا کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے، چائنا کی دیکھ لیں، جاپان کی دیکھ لیں، اس میں ملیشیا کی بھی دیکھ لیں، سنگاپور کی بھی دیکھ لیں، یہ سارے آپ کو سلائیڈ پر وہاں پر ہماری اسکرین پر نظر آ رہی ہے، تو یہ شو کر رہی ہیں آپ کو کہ یہاں پر پاکستان کے سوائے پاکستان کے ساری جو ہے وہ وہاں پر اسٹاک ایکسچینج کی، لیکن کرنسی میں بھی پرابلم آ رہا ہے، یعنی کرنسی انڈیا میں تھوڑی سی اب بہتری پیدا ہوئی ہے ان کی کرنسی کی، ڈالر کہیں گے اس میں ٹھیک ہو گیا۔ دوسری اب ہم آتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں بہت تیزی رہی پچھلے ہفتے میں، تقریباً ہم 47,000 سے بھی کراس کر گئے، تو اچھا وہ 47 ایک نفسیاتی حد کو عبور کیا، ایک وہ تو ریکارڈ تھا۔ وہ بات یہ ہوتی کہ جتنے نئے ریکارڈ بناتے ہیں اتنے ریکارڈ ٹوٹتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، وہ ریکارڈ ٹوٹتے رہے، 44,000 پھر 47,000 وہ 50,000، کوئی نفسیاتی حد نہیں ہوتی ہے اس کی۔ اب لیکن اس کی بنیادی یہ وجہ ہے کہ ہماری جو مارکیٹ ہے وہ بیسیکلی اسپیکولیٹو مارکیٹ ہے۔ صحیح، اسپیکولیٹو سے کیا مراد ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اب یہ چیزیں اس کے بہتری کا امکانات ہوتے ہیں تو لوگ وہاں پر انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو کل کے دن گزرا اور آج میں تو اس میں سے 300-400 پوائنٹ کم ہوئے۔ صحیح، اور ایک دوسری بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو چائنا کے اس کے کچھ شیئر جو ہیں وہاں پر چائنا کے پاس چلے گئے ہیں، تو لوگوں نے اس وجہ سے بھی شاید زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، انویسٹ کرنا شروع کر دیا اس کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بات آپ کیا پوچھنا گولڈ پرائسز کی، گولڈ پرائسز کا۔ اچھا گولڈ پرائسز، بات یہ ہوتی ہے کہ ذیشان کے گولڈ پرائسز کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ فیڈرل ٹریجری جو یعنی یو ایس اے کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کو انکریز کرے گا، ٹھیک، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ ڈونلڈ چونکہ اس کے خلاف ہے تو شاید نہ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ ڈیسیمل میں اس کا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جو اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو وہ سونے کے ریٹس کو ڈپریسڈ کرتا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ ڈپ میں لے رہی ہے سونا انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ ہمارے یہاں بھی کوئی 42,000 سے قریب نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے کوئی سونا شونا خریدنا ہے تو یہ اچھا ٹائم ہے خریدنے کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اگر ہم کاٹن پرائسز کی بات کرتے ہیں یہاں پر تو اس کی کیا صورت ہے؟ کاٹن پرائسز بہت اچھی جا رہی تھی، ہم نے جو پہلے پروگرام کیا یہ 6,800-900 تک گئی، اب تھوڑی سی نیچے آ گئی ہیں، تھوڑی سی ڈیکریز ہوئی ہیں، لیکن پچھلے سال کی نسبت میں بہت اچھی جا رہی ہے یہ کاٹن۔ تو اب یہ کاٹن کی یہ پرائسز ہیں، اب یہ تقریباً یہ سیزن آف ہونے والا ہے، کچھ ہماری شارٹیج ہے اس کو شاید یہ پتہ لگا ہے کہ انڈیا سے امپورٹ کریں گے۔ پہلے تو
لگا تھا کہ شاید رکی ہوئی ہے کوئی کوارنٹائنس کی وجہ سے، لیکن کمپیریٹیولی اس وقت پرائسز جو ہے پچھلے سال کی نسبت بہتر جا رہی ہیں. چلیں امید کرتے ہیں کہ یہ مزید بہتر ہوں گی. ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم تعلیم، غربت اور معاشی ترقی کے حوالے سے. کہتے ہیں کوئی بھی قوم اس تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ تعلیم یافتہ نہ ہو. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے تھے ہم تعلیم، غربت اور معاشی ترقی کے حوالے سے. شفقت صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے عادل نجم صاحب موجود ہیں، ڈین ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے اور ماہر معاشیات بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خالد ظہیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ اسلامک ریسرچ فیلو ہیں. جی تو جو ہم بات کر رہے تھے تعلیم، غربت اور معاشی ترقی کی، ان سے بھی ذرا اس حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے. جی، پہلے تو 2-3 بیانیے ہیں جن کو ہم نیریٹیوز کہتے ہیں. ایک نیریٹیوز یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے یا معیاری تعلیم کی کمی ہے. دوسرے نمبر پر کیا غربت کی جو ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ہے یا تعلیم باعث غربت بھی ہے. دوسری بات تو یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کیا تعلیم زیادہ ضروری ہے یا معیاری تعلیم زیادہ ہے. صحیح. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ کیوں نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں جو پڑھایا جاتا ہے وہ روڈ سسٹم ہے، جیسے کہتے ہیں کہ رٹا، اور اس میں ریسرچ کا فقدان ہے. اور ایک اور جو بیانیہ یہ ہے کہ کیا اتنے اسلامک کنٹریز میں کیوں نہیں سائنس کے اندر ان کی کسی نہ کسی قسم کی کوئی خاص کنٹریبیوشن نظر نہیں آتی ہے. صحیح. تو ہم عادل نجم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عادل نجم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ تعلیم زیادہ ضروری ہے یا معیاری تعلیم زیادہ ضروری ہے؟ میرے خیال میں ایک یقیناً معیاری تعلیم جو ہے وہ بہت اہم ہے. بیسک لیول پہ جس کو ہم سکول کہیں، پہلی جماعت سے لے کے آپ تقریباً 10ویں تک، یہ بہت اہم ہے کہ سب کو تعلیم دی جائے. کہ اس میں جو تعلیم جو ہے اس میں معیار بھی ضروری ہے، لیکن اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کو منیمم تعلیم ضرور دی جائے. لیکن خصوصاً جیسے آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو معیاری تعلیم اور تعلیم کے معیار کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ غیر معیاری تعلیم جو ہے وہ اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. تو جس کو ہم اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، جب وہ گھٹیا تعلیم بن جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ وہ نقصان مند ہو جاتی ہے. عادل صاحب معیار تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو بیسک جو تعلیم ہے، جو بیسک ایجوکیشن ہے وہی میسر نہیں ہے. معیار تعلیم تو شاید ابھی بہت دور کی بات ہے یہاں پر. نہیں، پہلے تو میرا اختلاف یہ ہوگا کہ معیار تعلیم اور تعلیم جو ہے وہ کوئی 2 مختلف چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں نا، آپ اگر آپ نے ایک بچے کو بری تعلیم دے دی تو آپ نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے اس بیچارے کی بھی زندگی خراب کی اور پورے ملک کی بھی خراب کی. تو یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ جی اچھا چلو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے تو بری تعلیم دے دیں. یہ میرے خیال میں بالکل ایک نہیں، وہ صحیح بات آپ کر رہے ہیں. جو شاید یہ عزیز شام صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جہاں 51% بچے اسکول سے باہر ہیں، ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ تعلیم معیاری تعلیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب میں خالد ظہیر صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ اگر ہم 10ویں جماعت تک ایک تعلیم کا سسٹم لے کر جاتے ہیں اور وہ معیاری نہیں ہے تو ہائر ایجوکیشن میں اس کی کیا کنٹریبیوشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتی. سچی بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں وہ جا کے نقصان دہ ثابت ہوں گے، اس لیے کہ جب تک کہ صحیح ایٹیچیوڈ تعلیم میں پیدا نہ کیا جائے. میں نے تو تجربے سے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد ہم گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس پیدا کرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں سرے سے کوئی تعلیم کے بارے میں مثبت رویہ رجحان ہی نہیں. سو ہمیں بالکل ابتدا سے اپنی تعلیم کی معیار کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا. اور یہ جو آپ نے ایک بحث شروع کی نا کہ ہمارے ہاں 50% بچے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، دیکھیں ہمیں ان دونوں پرابلمس کو الگ الگ ٹیکل کرنا ہے. کسی ایک پرابلم کو دوسرے کی وجہ سے متاثر نہیں ہونے دینا. ہمیں اپنی معیار تعلیم کو بھی بہتر کرنا ہے اور ہمیں اس کو یونیورسل بنانا ہے. سو ایک کو دوسرے کی وجہ سے کمپرومائز نہیں کرنا. اچھا خالد ظہیر صاحب، آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں ایک کی وجہ سے دوسرے کو کمپرومائز نہیں کرنا.
یہ آپ جو بات کیا اس سے کوئی آدمی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پر آپ ایجوکیشن سسٹم پر یا ہیلتھ کے اوپر لیس دین 2% اپنے جی ڈی پی پر خرچ کرتے ہیں، تو کس قسم کا تعلیم ہم اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہاں کہا جاتا ہے، یہ اس پر میں عادل نجم صاحب کی بھی ٹیک لوں گا، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بیسکس فنڈامنٹل اکنامکس کے وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن جب ہیومن انڈیکس پر ہم جاتے ہیں تو ہم دنیا کے آخری 10 ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے. تو کیا غلطی کہاں پر نظر آ رہی ہے؟ وہ بیسک ہمارے غلط ہیں یا یہ جو انڈیکس ہمارا وہ وہاں پر کوئی پرابلم ہے؟ اس پر آپ بھی بتائیں اور پھر عادل نجم صاحب بھی اس پر شریک گفتگو ہو جائیں. انڈیسز جو ہوتے ہیں نا، جتنے بھی انڈیکس ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ان دا شارٹ رن صحیح جا رہی ہے، اس کے لیے الگ سے انڈیکس ہے، لیکن یہ بات کہ کیا ہم نے جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل اختیار کیا ہے وہ پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچا رہا ہے نہیں پہنچا رہا ہے، ظاہر ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں یہ بات کہ ہم اپنی تعلیم کو عام کیسے کریں اور ہمارا جی ڈی پی کا جو پرسنٹیج شیئر ہے وہ بہت تھوڑا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. مگر میں گزارش کروں کہ بجٹ ایلوکیشن صرف مسئلے کے حل کا ایک پہلو ہے. جتنا بھی بجٹ ہے اس میں جب آپ تعلیم دینے جاتے ہیں تو آپ کی پرائرٹیز اگر صحیح ہوں گی تو آپ صحیح لوگوں کا انتخاب کریں گے، آپ ٹریننگ ٹھیک دیں گے، آپ ان لوگوں کے انتخاب میں خاص طور پر بہت سینسٹیو ہوں گے کہ جو لیڈ کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ یقین جانیے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اساتذہ کا انفلوئنس بہت پروفاؤنڈ، بہت ڈیپ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں بہتر لوگوں کو رکھنا ہے اور صحیح ٹریننگ دینی ہے، صحیح کردار سازی کرنی ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں پالیٹکس ہوتی ہے نا، اور ہمارے ہاں اقربا پروری اور اپنے جان پہچان کے لوگوں کو بھرتی کرنا، اس چیز سے ہمیں اپنے معاشرے کو ان جنرل اور سسٹم آف ایجوکیشن کو ان پرٹیکولر آزاد کرنا. یہ آپ نے بڑا مناسب ساری بات ہے کہ عادل نجم صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم کس طریقے سے؟ بالکل جی میں 100% جو خالد صاحب نے ابھی بات کی اور جو پہلے بھی بات کی وہ بالکل درست ہے میرے خیال میں. پہلے تو یہ کہ اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے کہ معیار ہوگا یا کوانٹٹی ہوگی کہ کوالٹی ہوگی. یہ بحث میرے خیال میں نہ صرف اس کی فاؤنڈیشن ہی غلط ہے بلکہ یہ ایک ڈینجرس بحث ہے. دیکھیں، اور دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ پہلے یہ تعین کر لیں کہ ہم کس تعلیم کی بات کر رہے ہیں. کیا ہم بیسک ایجوکیشن پہلی جماعت سے لے کے 5ویں اور 5ویں سے لے کے 10ویں کی بات کر رہے ہیں، یا ہم ہائر ایجوکیشن اور ریسرچ کی بات کر رہے ہیں؟ جہاں تک تو بیسک کی بات ہے تو دیکھیں معیار کا مطلب کیا؟ معیار کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بچہ 10ویں میں سے پاس ہوتا ہے یا 5ویں میں سے پاس ہوتا ہے اور میں اس کے سامنے اخبار رکھ دوں تو وہ اخبار پڑھ سکے. میں اس کو کہوں 2+2 کیا ہے تو وہ 5 نہ کہے. آپ مجھے یہ دے دیجئے، میرا معیار پورا ہو گیا. اس وقت آپ کے پاس حال یہ ہے کہ جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اس میں سے 5ویں کے بعد بھی جو بیسک سکل ہیں وہ اس بچے کے پاس موجود نہیں ہے. تو بیسک لیول پہ بیسک سکل کی ہم بات کر رہے ہیں، بیسک معیار کی بات کر رہے ہیں. ہم اس وقت افلاطون پیدا کرنے کی بات نہیں کر رہے. تو اس کے لیے یقیناً ہماری سپینڈنگ بڑھنی ہے، لیکن سپینڈنگ بڑھنے کے ساتھ کچھ اس میں ایک معاشرتی قسم کے بھی مسائل ہیں. نہ صرف معاشی بلکہ معاشرتی. مثلاً چیٹنگ جو ہے، آپ نے اگر مجھے میٹرک کی ڈگری دے دی اور میں نے چیٹنگ پہ لی تو آپ نے نہ مجھ پہ احسان کیا نہ آپ نے قوم پہ احسان کیا. اب جو ہے میں سوچتا ہوں جی میں تو میٹرک کر لیا، اب مجھے فلانی قسم کی نوکری ملنی ہے، یا مجھے بی اے کے بعد اس قسم کی نوکری ملنی ہے. لیکن جس کو آپ نے بی اے کی ڈگری دی ہے اس کو آپ نے بی اے کی تعلیم نہیں دی. تو اس سے بہتر میری نظر میں یہ ہے کہ کم لوگوں کو دو لیکن اچھی تعلیم دو. میرے خیال میں بیسک ایجوکیشن میں ہم معیار لا سکتے ہیں، لیکن معیار کا مقصد بیسک ہے. بیسک کہ بیسک سکل جو ہے ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک، اس چیزوں پہ آپ غور کریں. اب جہاں تک بات آتی ہے ہائر ایجوکیشن کی، تو ہائر ایجوکیشن یا اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ میری نظر میں حق نہیں ہے. وہ اس میں آپ کو اپنے ملک کے جو بہترین ٹیلنٹ ہے اس کو بہترین معیار دینا ہے. اور وہاں میرے خیال میں غلطی جو ہے وہ صرف سپینڈنگ کی نہیں ہے، وہ بلکہ شاید اوور سپینڈنگ کی ہے کہ ہم نے اتنی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں میری نظر میں
کہ جتنی کہ ہمارے پاس نہ کھپت ہے نہ ضرورت ہے. ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, وہ ٹیچر نہیں ہے. اور جو ٹیچر کی بات کی ہے خالد صاحب نے, میرے خیال میں وہ سب سے اہم ہے. بیسک ایجوکیشن میں بھی اور ہائر ایجوکیشن میں بھی آپ کا اصلی فیصلہ جو ہے وہ آپ کے طالب علم نے نہیں کرنا ہے, آپ کے استاد نے کرنا ہے. اور اس کی کوالٹی پہ فوکس کرنا اتنا ہی اہم ہے جتنا تعلیم یا کریکولم یا اسٹوڈنٹ کی کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے. صحیح. اچھا عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خالد ظہیر صاحب موجود ہیں. شفقت صاحب, یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بھی بیسک ایجوکیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو اپنا نام لکھنا جانتا ہو ہم اسے پڑھا لکھا بھی کنسیڈر کرتے ہیں. مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات کر رہے تھے ہم تعلیم کی, غربت کی, معاشی ترقی کی, جو کہ آپس میں انٹر لنک ہیں. شفقت صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس شخص کو بھی پڑھا لکھا یہاں پر کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ صرف اپنا نام لکھنا جانتا ہے. پرائیورٹیز یہاں پر کیا ہیں؟ حکومتی فنڈز ایلوکیٹ کسی اور مد میں ہوتے ہیں, تعلیم کو اتنا زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے. کیا پرائیورٹیز آپ دیکھ رہے ہیں؟ پرائرٹیز تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر, ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر. یہاں پر ہر جگہ پر آپ کو ہارڈ ویئر نظر آتا ہے, لیکن جب تک آپ سافٹ ویئر پر ترقی نہیں کریں گے, یعنی ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایکسپینڈیچر نہیں کریں گے, جن اقوام نے بھی ترقی کی ہے بیسیکلی انہوں نے جو اپنی ہیومن پاپولیشن ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کی, وہ ہماری پرائرٹی ہے ہی نہیں, آج بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ویزیبل اکنامکس نہیں ہے, اس پر ووٹ بھی نہیں ملتے ہیں. تو میں اب خالد ظہیر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ رینیسانس جو 14ویں صدی کا, اس سے پہلے ہم لوگوں نے ہی یورپ کو تعلیم سے بہرہ ور کیا. تو آپ کے خیال میں یہ اگر بات درست ہے تو کہاں سے ہم فالٹ لائن ہماری شروع ہوئی کہ آج پاکستان یعنی اسلامک یونیورسٹیز کا کہیں نام تک نہیں ہے, اور سائنس میں ہماری کنٹریبیوشن شاید ایک آدھ ترکی کے نے اس نے لیا, ایک ہمارے ہاں جنہوں نے نوبل پرائز لیا تھا. تو ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہیں بھی کسی بھی ادارے کی, کہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. یہ جی ایک بحث کی ایک دنیا ہے. میں گزارش کروں, میرے خیال میں اس کے دو انٹر لنکڈ وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقلید یعنی بلائنڈ فالوئنگ آف اسکالرز اینڈ ایلڈرز, یہ دین میں ایک باقاعدہ اصول کے طور پر مان لیا گیا. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں یا تو آپ انکریج کرتے ہیں کویسچن کرنے کو, پروب کرنے کو, انویسٹیگیٹ کرنے کو, یا آپ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں چونکہ معاشرے میں ایک دینی مزاج کا غلبہ تھا اور لوگ زیادہ اسرٹیو تھے, تو ہوا یہ کہ جو بات بیان کر دی گئی ہے اس کو آپ نے ماننا ہے, اینڈ یو ناٹ سپوز ٹو آسک کوسچن. تو اس کے نتیجے میں ایک مائنڈ سیٹ بنا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ اس کی بنائی ہوئی اس دنیا کو پر غور نہیں کریں گے, سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, آپ کی مائنڈ انکوزیٹو نہیں ہوگی, آپ لوگوں کو موقع نہیں دیں گے بات کرنے کا, تو آپ ایک دبی ہوئی سوسائٹی کو کریٹ کریں گے, اور اس میں پھر ریسرچ وغیرہ جسٹ فورگیٹ اباؤٹ اٹ. دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک آپ کہیے کلیکٹیو ایروگنس پیدا ہوا نا, جس میں کہ ابھی تک یہ چل رہا ہے کہ ہم ہو نہ ہو ہم سب سے سپیریئر ہیں, سب سے اعلیٰ ہے, باقی سب گھٹیا ہیں. تو اس کے نتیجے میں انسان اس توفیق سے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں کی قدر کرے, ان سے سیکھے اور آگے بڑھے. اچھا, یہ خالد ظہیر صاحب سے پوچھتے ہیں سر کہ بھی یہ جو بات ہے کہ ہمارے یہاں سوال کرنے کی, یعنی بیسک بات یہ ہوتی ہے کہ سوال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ سوال تب آپ کرتے ہیں جب آپ کی نظر آتا ہے کہ آپ کو ایک کوئی نالج کا کہیں گیپ ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے. تو یہ بات, یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ کیسے پیدا ہوگی خالد ظہیر صاحب؟ یہ کیسے پیدا ہوگی؟ جی یہ ایسے پیدا ہوگی. میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر میرا تو ایریا اسلامک اسٹڈیز ہے, تو
اسٹوڈنٹس کو جب پڑھاتا ہوں تو میں ان کو سب سے پہلا جو سبجیکٹ جو ٹاپک ہے ڈسکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا دین میں عقل کے استعمال کو انکریج کیا گیا ہے یا منع کیا گیا ہے. اور میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب اللہ نے اپنی گرینڈ اسکیم انسان کو بنانے کی فرشتوں کے سامنے پیش کی تو فرشتوں نے کوشچن کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا کرنے چلا ہے کہ اس کے نتیجے میں تو زمین میں فساد برپا ہوگا اور یہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. تو اللہ نے ان کو پھر ڈسکریج نہیں کیا, شٹ اپ نہیں کیا, بلکہ اس نے واضح کیا کہ کیسے یہ اللہ کی اسکیم بالکل عقل کے معیار کے مطابق ہے. ہمارے ہاں جو پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب آپ کوشچن کرتے ہیں تو آپ شک میں مبتلا ہوتے ہیں, اور شک ریب ہے اور ریب ایک بیماری ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. سوال اور شک سے ہی انسان ریلیٹو کانفیڈنس اور ایمان کی طرف بڑھتا ہے. باقی یہ جو پروپیگنڈا اور ون سائیڈڈ ایک انڈاکٹرینیشن سے جو چیز پیدا ہوتی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ہر جگہ پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمارا دین تو ہم کو اس پہ انکریج کرتا ہے کہ ہم کوشچن کریں اور صحیح طرح سے غور کریں, جس کے نتیجے میں آپ کے اندر فہم پیدا ہوگا, اعتماد پیدا ہوگا اور آپ آگے بڑھیں گے. اچھا خالد ظہیر صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں اسی بات پر. وہ یہ سوال ہے کہ جہاں پر کیپیٹا انکم 5,000 روپے ہے یعنی ہمارے پاکستان میں, تو وہ اس بیچارے کو تو سوال کرنے کی کہاں ہمت ہوگی؟ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کھانا بھی مجھے ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے, اس کے پاس گھر بھی رہنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو یہ باتیں بیسیکلی اس کا جواب تو خیر ایک دیا جاتا ہے کہ سری لنکا میں بھی ایسے حالت ہے, لیکن وہاں پر بھی 98% لٹریسی ریٹ ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں جو زمینی حقائق یہ ہیں, اگر کھانے کو نہیں ہے تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں یہ ٹینڈنسی ہونی چاہیے کہ کوشچن کرے, وہ کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دو پرابلمز ہیں. ایک پرابلم ہے غربت, اور کوئی شک نہیں ہے ایبجیکٹ پاورٹی بہت زیادہ ہے. لیکن دوسری جانب ایک اور پرابلم بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے غریب لوگ بیچارے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اگر کوئی سوال کر دیں گے مشکل اوکھا تو وہ مصیبت میں پڑ جائیں گے. چنانچہ ان کو اس معاملے میں ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ کسی طرح سے وہ چاپلوسی وغیرہ کر کے اپنے کچھ ضرورت کو پورا کر لیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ عادل نجم صاحب ایک جی حیثیت سے گزارا ہے, اور ان کو ظاہر ہے کہ بہت بہتر معلوم ہے کہ انہی غریب لوگوں میں سے ان کی جو ایک اسکیم ہے نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام, اس میں یہ غریب ترین بچوں کو لے کے آتے ہیں اور لمز جیسے اداروں میں پڑھاتے ہیں. وہی بچے ہیں کہ جو بالآخر جاتے ہیں امریکن یونیورسٹی میں اور وہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتے ہیں, اپنا نام بناتے ہیں. یعنی ایسے معجزات ہوئے ہیں کہ ایک لٹرلی پنکچر لگانے والے کا بچہ اب امریکہ میں. سر یہ آپ نے اچھی مثال دی. طرح میں اپنا ان سے بھی بات کرتا ہوں. عادل نجم صاحب, یہ آؤٹ ریچ کی جو بات ہوئی ہے, یہ بات چلیں آپ نے کچھ بچوں کو تک آؤٹ ریچ کیا, لیکن یہ ملٹیٹیوڈ یعنی 50% پاپولیشن ہے, اس تک کیسے ہم پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل پہنچ سکتے ہیں جی. پہلی بات جو خالد صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ کے مسلمان جو ہیں 3 سائنس میں نوبل پیس پرائز نکال دیں تو 3 مسلمان ایسے ہیں جن کو سائنس میں نوبل ایوارڈ ملا. جی جی. ایک ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر عبدالسلام, ہاں جی, ایک ایجپٹ کے اور ایک ٹرکی کے. ہاں جی. تینوں جو ہیں ان کا آغاز انتہائی غربت سے ہوا. ڈاکٹر عبدالسلام نے پہلی بار بلب تب دیکھا جب وہ لاہور آئے اپنے کالج کے لیے, اور اس کے 7 سال کے اندر وہ پرچے لکھ رہے تھے یہاں لاہور میں بیٹھ کے اور چھاپ رہے تھے جو فزکس کی دنیا میں تبدیلی لا رہے تھے. تو میرے خیال میں غربت سے یقیناً اس کی غربت ایک ہرڈل ہے, لیکن وہ کوئی ایک نیسیسٹی نہیں ہے کہ ایک مسئلے کی. آپ کا جو یقین اور شک والا مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں مڈل کلاس میں زیادہ ہے. غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ فضول میں سوال پوچھے, لیکن وہ پریکٹیکلی جو ہے جو اس نے سوال پوچھنے ہوتے ہیں اس کو پوچھنے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی دہاڑی کا جو ہے دار و مدار وہ ایک پریکٹیکل ریالٹی پہ ہے. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی چیز ہے, لیکن وہ ایک الٹیمیٹ ہرڈل نہیں ہے. اچھا, میں آپ سے لاسٹ کوشچن کرتا ہوں, اس کا مختصر سا جواب دیں
کہ کہا جاتا ہے یہ جو بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اندر 10ویں جماعت تک کوئی سکلز پڑھائی جاتی ہے، وہ دنیا میں 33% اس کی ریشو ہے، پاکستان میں وہ 10% سے کم زیادہ نہیں ہے، اسکل ہی کو نہیں پڑھائی جاتی ہے بیسیکلی میٹرک کے بعد، وہ ہنر سکھایا جانا کچھ بھی نہیں، کوئی ہنر نہیں ہے اس کے پاس، اس کے پاس ایک میٹرک ایک وہ ڈگری ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں آئی ایگری، میرے خیال میں ہم نے میٹرک سے پہلے کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں پڑھانی شروع کر دی ہیں اور اس کی وجہ سے بجائے فائدہ ہونے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تعلیم میں میرے خیال میں بیسک چیزوں پہ ارلی تعلیم میں ایمفیسس ہونا چاہیے۔ آپ کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ کو لکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ کو 2+2 اور آتا ہے کہ نہیں آتا، اگر آپ کے پاس یہ ہوں تو پھر آپ کو جستجو جو ہے وہ خود آ جائے گی، اس میں سے جو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ سکلز اسی طرح بھی سکلز پہ فوکس ہونا چاہیے۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے، اسلام آباد سے عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خالد ظہیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، کہا ہی جاتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اگر کچھ ریسورسز ہوں، اگر کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو یہ بچے جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید غربت کے مارے ہیں، یہ جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، یہ بھی آگے بڑھنے کی جستجو رکھتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے ایک اسی فکرے میں ایڈ بھی کر دوں کہ اگر سمت درست نہ ہو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بن جاتی ہے گھرا۔ صحیح، مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شفقت صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ گیس کی قیمتوں میں کمی کی گئی، پنجاب انڈسٹری جو مالکان ہیں وہ کچھ نالاں دکھائی دے رہے ہیں، اس سے یہ کیا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ پنجاب والے یہ گیسٹیفائڈ LNG پر چلے گئے، گورنمنٹ نے کہا تو انہوں نے وہ لے لیا۔ باقی سسٹم گیس کے اوپر باقی جو صوبے ہیں ہمارے سندھ کے خاص کر کے، وہ سسٹم گیس پر تو حکومت نے ان کی جو MMBTU 600 سے کم کر کے 400 کی، تو انہوں نے کہا جی ہم تو ان کمپٹیٹو ہیں، ہمیں تو 1000 روپے پر ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ چونکہ عفان عزیز صاحب بھی ہیں اور بھی ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ KP کے ممتاز صنعت کار عفان عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی عفان عزیز صاحب، گیس کی قیمتوں پر کمی ہوئی، پنجاب انڈسٹری اس پر جو ہے وہ کچھ نالاں دکھائی دے رہی ہے اور جس سے ایکسپورٹس بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، ایکسپورٹس کے متاثر ہونے کی تو کئی وجوہات ہیں، وہ تو ہم ایکچولی انکمپیریٹیو ہو گئے ہیں دنیا کے حوالے سے، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ بجلی کے ریٹس ہوں، تو یہ تو ایک بڑا میجر پرابلم ہے ہماری ایکسپورٹ کی صنعت کے لیے، چونکہ ہم اگر ریجنلی کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے اور ہمارے انڈسٹری پہ بیجا بوجھ ڈالا جائے گا تو وہ بوجھ تو انڈسٹری ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی، کیونکہ لوگوں کے پاس، دنیا کے پاس بہت آپشنز ہوتے ہیں کہ دنیا سے کے ڈفرینٹ ممالک سے وہ اپنی مصنوعات خریدیں۔ آپ نے بتایا کہ جی یہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا، بالکل انہوں نے اناؤنس کیا تھا 600 سے 400 روپے کیا تھا اناؤنس، اور اس پہ پنجاب کی صنعت جو ہے انہوں نے بڑا وہ کیا، ایجیٹیٹ کیا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی صنعت کو یہ چاہیے تھا، جو RLNG کا یوزر ہے، تمام پنجاب کی صنعت نے نہیں کیا، جو سسٹم گیس پہ تھا اس نے نہیں کیا، کیونکہ ہر آدمی سسٹم گیس پہ وہاں پہ نہیں ہے۔ لیکن البتہ بات یہ تھی کہ پنجاب کی صنعت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی یہ ریکویسٹ کرتی کہ جی ہم کو بھی آپ کمپیٹیٹیو کریں، آپ ان کا بھی ریٹ بھی جو ہے وہ اگر اس وقت 1000 روپے کا چل رہا ہے پیسے، تو جو ہم سسٹم گیس کا ریٹ ہے وہ 600 روپے نہیں ہے تھا، 600 جمع 200 روپے ہے، کیونکہ GIDC ہے جو کہ سبجیکٹ ٹو کورٹ ڈیسیجن ہے، لیکن کافی حضرات دے بھی رہے ہیں، اس کا 800 روپے کا ریٹ ہے۔ اچھا، آپ کا پوائنٹ آ کے ذرا پنجاب سے ہی پوچھتے ہیں، یہ چیئرمین ہیں جی پنجاب ایپٹما کے، جی بتائیے سر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس کے اوپر؟ سر یہ عفان عزیز صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، جی جی، یہ بالکل بجا کہہ رہی ہیں۔ ہمارا ایکچولی دیکھیں پاکستان کو جو مسئلہ ہے نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹنگ انڈسٹری ہے وہ 10% ورلڈ کے لحاظ سے انکمپیٹیٹیو ہو گئی ہے، اور اس میں جو بیشتر وجہ ہے، وجوہات ہیں،
وہ بیسیکلی انرجی پرائس ہے. کیونکہ میری جو کمپیٹنگ کنٹریز ہیں وہاں بجلی کا ٹیرف ہے 7 سینٹ اور گیس کا جو ٹیرف ہے وہ تقریباً کوئی 6 سینٹ ہے. اور یہ جو ہماری بیسک ٹیکسٹائل ہوتی ہے دس از ویری انرجی انٹینسو. جو میری مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے اس کا یہ 30 to 35% شیئر جو ہے وہ صرف انرجی کا ہوتا ہے. تو جب مجھے مہنگی انرجی ملے گی اور میں دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پاؤں گا تو میرے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ میری ایکسپورٹس ڈاؤن جا رہی ہیں اور میرا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ کوئی ویتنام کیپچر کرتا جا رہا ہے, کوئی چائنا کیپچر کرتا جا رہا ہے, کوئی انڈیا کیپچر کرتا جا رہا ہے. صحیح. اچھا یہ ہمارے ساتھ ہمارے معاشیات بھی ہیں انٹرنیشنل لیولز کے ہیں عادل نجم صاحب, ان سے پوچھتے ہیں. عادل نجم صاحب ہماری ایکسپورٹس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کی وجہ سے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے, کیا یہی وجہ ہے؟ یقیناً کاسٹ آف بزنس اگر آپ کی زیادہ ہوگی اور خصوصاً انرجی جو ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آپ کسی بھی صنعت کار سے اگر پوچھ لیں تو وہ انرجی ہے. جنرل لیول پہ میرا ہمیشہ ویو یہ رہا ہے کہ حکومت کو ونرز اور لوزرز چوز نہیں کرنے چاہیے. حکومت کا کام انیبلنگ کنڈیشنز ہیں اور یہ جو اس قسم کی جو پالیسی ہوتی ہیں مراعات والی یا خصوصاً پرائس والی, یہ تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن لانگ ٹرم میں اگر آپ یہ گیم کھیلیں گے تو عالمی سطح پہ اس کا آپ کو نقصان ہی ہوگا. لیکن میرے خیال میں حکومت کا کام یہ ہے کہ انرجی سچویشن جو ہے اس کو اس نہج پہ لائے کہ ہمیں یہ اس قسم کی جو چینجز ہیں پرائسنگ میں ان کو نہ یوز کرنا پڑے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو اسی قسم کی جو ہماری یہ جو انڈسٹریل پالیسی ہے یہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہوتی جائے گی, کیونکہ آپ انکمپیٹیٹو ہوں گے اور انرجی جو ہے وہ نہ صرف ٹیکسٹائل میں بلکہ کسی بھی انڈسٹری میں اور ایون اسمال یونٹس کے لیے اتنی ایک اہم چیز ہے کہ میرے خیال میں یہ گیم آپ جیت نہیں سکتے لانگ ٹرم میں انلیس اینڈ انٹل جو اسٹرکچرل پرابلم ہے انرجی کا اس کا آپ کوئی حل. یہ ہم علی احسان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے گا کہ یہ اسٹرکچرل پرابلمس کیا ہیں انرجی کے جس کی وجہ سے یہ بات کی ہے عادل نجم صاحب نے کہ جب تک یہ دور نہیں ہوتی ہیں تو آپ اپنے ایکسپورٹس کو کمپیٹ نہیں کر پاتے. سر سال پہلے تک تو اٹ واز اے کوشچن آف اویلیبلٹی. یہ میرے ساتھ عادل صاحب بھی اگری کریں گے, عفان صاحب بھی اگری کریں گے کہ انڈسٹری کو خاص طور پہ پنجاب میں اٹ واز ویری انرجی اسٹاروڈ. اور چاہے اس کو آپ فارچونیٹ کہیں یا انفارچونیٹ کہیں 70% آف یور ٹیکسٹائل انڈسٹری از بیسڈ ان پنجاب. اب اس میں پہلے وہ کوشچن ہوتا تھا اویلیبلٹی کا. گورنمنٹ نے پچھلے سال سے الیکٹریسٹی بھی پوری مہیا کرنی شروع کر دی انڈسٹری کو اور مارچ آف دس ایئر پنجاب کی انڈسٹری کو گیس ان دا شیپ آف RLNG بھی ملنی شروع ہو گئی. ہماری جو RLNG پرائس ہے A دیٹ از ان ڈالرز اینڈ B اٹ از اے پرسنٹیج آف برینٹ. تو جیسے جیسے تیل کی قیمت اوپر جائے گی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. اس وقت جو ایشو بنا ہوا ہے دیٹ از آف اسپیشلی پنجاب کے لیے دیٹ از اے کوشچن آف افورڈیبلٹی. کہ پنجاب میں جو انرجی کی پرائس ہے بجلی کی اگر میں لوں تو وہ کوئی 11 روپے پڑتی ہے. اگر میں RLNG سے بجلی بناؤں اور وہ بجلی استعمال کروں تو وہ کوئی 10 روپے 10.5 روپے پڑتی ہے. ویزا وی اگر میں KPK میں بناؤں تو اس وقت مجھے وہ ابھی ان کا جیسے عفان صاحب نے آپ کو بنایا کہ GIDC ابھی اسٹے ہے تو لیٹ سے ابھی اگر 600 ریٹ بھی لوں تو ادھر 4 روپے ادھر 7 روپے کی پڑ رہی ہے. اچھا علی احسان صاحب کیا ون ون سچویشن ہو سکتی ہے؟ آپ ایک آدھ پوائنٹ دے پھر عفان صاحب سے بھی لے لیتے ہیں, عادل نجم صاحب سے بھی لے لیتے ہیں کہ ایکسپورٹس کے لیے کیا آپ کا ون ون پوائنٹ کیا ہونے چاہیے؟ جنرلی کمپیٹیٹیو کنٹریز, اگر جو کنٹریز جن کے ساتھ کرنا ہے دنیا کی منڈی میں اگر ان کی پرائس 7 سینٹ ہے تو مجھے بھی پورے پاکستان میں 7 سینٹ میری پرائس ہے. ایک پوائنٹ آپ گیا. عفان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟
سب سے پہلے شفقت صاحب، میں یہ عادل صاحب نے جو بات کی میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا. وہ کہہ رہے تھے اسٹرکچرل پرابلمس، آپ نے اسٹرکچرل پرابلم کے حوالے سے سوال کیا. تو ایکچولی ہم کو یہ بتایا جاتا ہے جب بھی ہم گورنمنٹ سرکل سے یہ باتیں کرتے ہیں اسپیشلی کہ جی ہماری بجلی مہنگی کیوں ہے، ہماری یہ گیس مہنگی کیوں ہے، تو ہمیں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے پرٹیکولرلی ود الیکٹریسٹی کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ تھیفٹ ہے. ہمارا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ جی تھیفٹ کہاں ہے؟ تو تھیفٹ کا جواب ملتا ہے کہ جی تھیفٹ انڈسٹریل سیکٹر میں تو نہیں ہے، یہاں تو 99% ریکوری ہے اسپیشلی ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں، لیکن باقی جگہوں پہ جو ہے وہ دیہاتوں میں چوری ہوتی ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں لیکن بہرحال ہمیں اس انرجی کرائسس کو جو ہے وہ کرنا ہے، چاہے وہ پرائز کا معاملہ ہو، چاہے وہ شارٹ فال ہو. میں معذرت چاہوں گا، میرے پاس وقت کی کمی ہے. اپنے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. عفان عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علی احسان صاحب آپ کا بہت شکریہ، عادل نجم صاحب آپ کا بہت شکریہ، شفقت صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.